آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد قال المولى عز وجل ذكره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور اللہ رب العالمین نے بالخصوص صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا اور ان کو پسند کیا تھا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے چنا تھا اور پسند کیا تھا۔ قبل اس کے کہ میں کوئی گفتگو شروع کروں، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی، وہ صحابی ہیں۔ جتنے لوگ، چاہے وہ 10 سال انہوں نے گزارا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا 20 سال گزارا ہو، یا 23 سال پورے گزارے ہوں، یا 1 سال گزارا ہو، حتیٰ کہ اگر 1 دن بھی گزارا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہلائیں گے۔ صحابہ کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں۔ میں نے ایک آیت کی تلاوت کی شروع میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی قسمیں ہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے ہجرت سے قبل ایمان لایا تھا، اور کچھ صحابہ کرام ہجرت کے بعد ایمان لائے تھے، کچھ فتح مکہ کے پہلے، کچھ فتح مکہ کے بعد۔ تو جن لوگوں نے اسلام لانے میں پہل کی، ان کا درجہ اور ان کی عظمت اللہ کی نگاہ میں ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے جو لوگ بعد میں ایمان لے کے آئے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں فرمایا: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جن لوگوں نے اسلام سے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا اور جہاد کیا، ان لوگوں کا مقابلہ یا برابری وہ لوگ نہیں کر سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور جہاد کیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تفریق کی دونوں قسم کے صحابہ کرام کے درمیان، کہ جو لوگ فتح مکہ سے قبل اسلام لے کر کے آئے، ان کا ایمان، ان کی عظمت، ان کا درجہ اللہ کی نگاہ میں ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر کے آئے۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اخیر میں کہا: وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام سے، یعنی جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کر کے آئے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر کے آئے، دونوں کے درجات میں تو فرق ہے، لیکن اللہ نے تمام صحابہ کرام سے، فتح مکہ کے پہلے اسلام لانے والے سے اور بعد میں اسلام لانے والے سے، دونوں قسم کے صحابہ کرام سے اللہ نے کہا: وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام سے جنت کا وعدہ کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ضمانت دے دی ان لوگوں کی جنت کی، کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، گرچہ ان کے درجات میں فرق ہے۔ رہی بات علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما جمیعاً کی، کہ دونوں کے درمیان افضل کون ہے، تو سب سے اہم چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ہجرت سے قبل ایمان لانے والے ہیں، یہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، چوتھے خلیفہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، رشتہ دار ہیں، اور صحابہ کرام کے درمیان بھی ان کی عظمت زیادہ ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع سے اسلام قبول کرنے والے ہیں، تو اس حساب سے دونوں کے درجات میں فرق ہے، دونوں صحابی ہیں، لیکن قرآن کی آیت کے مطابق جو فتح مکہ سے قبل ایمان لائے ان کا درجہ اونچا ہے ان کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو دونوں کا مقابلہ درجات کے حساب سے نہیں ہو سکتا ہے۔
لیکن دونوں صحابی ہیں، جیسا کہ خود آیت بتاتی ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں، اس لیے اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئیں، جو رنجشیں ہوئیں اور جو اختلافات ہوئے، وہ سب تاریخ کی کتابوں میں اور کچھ احادیث میں مذکور ہیں۔ تو ایک مسلمان کا، جو مسلمان اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص ساتھی سمجھتا ہے، اس کا موقف ان دونوں صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا جو معیار بنایا ہے صحابہ کرام نے، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کو سمجھنے کا معیار بنایا ہے وہ سلف کے فہم کے حساب سے۔ تو سب سے پہلے ہم صحابہ کے زمانے میں چلتے ہیں کہ صحابہ کرام جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، تو صحابہ کرام کا موقف کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام دو گروپ میں تھے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے؟ کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی تنقیص کرتا تھا، یا کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت زیادہ غلو کرتا تھا، یا کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کمی کرتا تھا؟ ہم یہ صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں جب آپ جائیں گے تو بہت تلاشنے کے باوجود بھی ان دونوں صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے اس کو ہوا دینے والے آپ کو کوئی بھی نہیں ملیں گے۔ بلکہ دیکھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر تھے، اور ان کے خاص رشتہ دار بھی تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے چچیرے بھائی تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، اور علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے، دونوں آپس میں چچیرے بھائی بھی تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، یہ بعد کی بات ہے، جب اختلافات ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صرف ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا اس عمل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ فقیہ، وہ آدمی فقیہ ہے۔ یہ بات کب کہہ رہے ہیں؟ جب جنگ ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، اختلافات ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان تمام اختلافات کے باوجود، جس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود سے دیکھا، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی فقیہ ہے۔ اس کا مطلب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے، ان کو علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لا کر کے ان کی تنقیص یا ان کے خلاف بدگمانی نہیں پھیلاتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا موقف تھا۔ امت کا، پوری امت مسلمہ کا کیا موقف ہے؟ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے سکوت اختیار کریں گے۔ سکوت کا مطلب چپ رہیں گے۔ تو کیا صحابہ کی تعریف بیان کرنے سے بھی چپ رہیں گے؟ نہیں، یہاں پر چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے، آپس میں جو رنجشیں ہوئیں اور اجتہادی غلطی کی وجہ سے جو لڑائی ہوئی، تو ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس سلسلے میں کون حق پر تھے، کون باطل پر تھے، کس نے کس کو کیا کہا، اور دوسری طرف سے کون سا جواب آیا، کون سا رد آیا، اس سلسلے میں ہم اپنی زبان کو بالکل خاموش رکھیں گے۔ اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے، اور اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عالم نے اس سلسلے میں، جو سنی عالم ہیں اہل سنت والجماعت کے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کے درمیان اس سلسلے میں بالکل خاموشی اختیار کرنا ہے۔ ان کے اختلافات کا ذکر نہ مجلس میں کرنا ہے نہ اکیلے میں کرنا ہے، کیونکہ اختلافات کے ذکر کرنے سے دل کے اندر کچھ نہ کچھ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کسی ایک طبقے کے تعلق سے، اس لیے علماء نے اس دروازے کو بند کیا ہے۔ تو آپ سوچیں، جن میں صحابہ کرام بھی ہیں، جن علماء میں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے علماء میں تابعین اعظام ہیں، جس میں سعید ابن المسیب ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، امام زہری ہیں، حسن بصری ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے تابعین ہیں۔ ان کے بعد کے زمانے میں آئیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل امام اہل السنہ والجماعہ ہیں، امام بخاری ہیں۔ جتنے بھی ائمہ کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے اقوال کو جمع کر لیجئے، ان تمام کا قول صرف اس سلسلے میں ملے گا کہ ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے، ان تمام اختلافات کے سلسلے میں ہم کو ذرہ برابر بھی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اب جو ان کے اختلافات کو ذکر کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگیٹ کرتا ہے، نشانہ بناتا ہے اور ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کے کیا رائے ہے؟
تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ہم تابعین، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، یقیناً وہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، اس کے بعد جو بہتر ہوگا صحابہ اکرام کے بعد کا زمانہ ہوگا، میرے بعد کا زمانہ ہوگا، وہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ تو تابعین میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کلام کرنے والوں کے بارے میں، جو ان کے اختلافات کو ذکر کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، جلیل القدر تابعی تھے، زاہد و متورع تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط سوچ رکھے گا، غلط عقیدہ رکھے گا، ہم بھی اس کو غلط عقیدہ رکھنے والا سمجھیں گے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، آپ ان کی ترجمہ اور ان کے سوانح کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے جلیل القدر تھے اور کتنے عظیم تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط سوچ رکھے گا، غلط رائے رکھے گا یا غلط عقیدہ رکھے گا اور زبان سے ادا کرے گا تو ہم اس کو بالکل برا سمجھیں گے اور غلط عقیدے والا سمجھیں گے۔ صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر رائے سمجھتا ہے، غلط رائے رکھتا ہے، تو اس کو پوری طریقے سے ہم غلط سمجھیں گے۔ اور ایک ابو توبہ الحلبی، ربیع ابن نافع الحلبی، اسی زمانے کے عالم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں پر معیار ہیں، حق کا معیار ہیں۔ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحیح کہے گا وہ صحیح ہے، اور جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط کہے گا وہ غلط ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم صحیح کہیں اور علی رضی اللہ عنہ کو غلط کہیں، بالکل نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت مسلم ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت اونچے درجے میں جو ان دونوں صحابی کا مقابلہ کرتا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ جو فتح مکہ سے قبل اسلام لا چکے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا نیچے والے سے جو بعد میں فتح مکہ کے بعد لائے۔ تو ان دونوں کے درمیان کا جو مقابلہ کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کو لایا جائے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لایا جائے، یہ قرآن کے مخالف چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ حدید کی آیت بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو مقابلے میں نہیں رکھا ہے۔ لیکن کسی ایک صحابی کے تعلق سے ذرہ برابر بھی گفتگو کرنے کو شریعت نے منع قرار دیا، کسی ایک بھی، کیونکہ شریعت نے جب کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور یقیناً جب اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین جب کسی کو جنت کا پیغام دے رہا ہے تو اس بات کے قطعی دلیل ہے کہ اس کی موت بھی ایمان پر ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین جنت میں کافروں کو بالکلیہ داخل نہیں کرے گا، مشرکوں کو داخل نہیں کرے گا۔ تو جنت کا جب اللہ نے وعدہ کیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے اندر شامل ہیں، نیز یہ کہ وہ ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کو کیا چیز ہوئی پوری دنیا کے اندر کیا ہوگی، اور اگر جو چیز نہیں ہوئی ہے تو وہ کیسے ہوگی، ہر ایک چیز کا علم ہے، تمام غیب کا علم ہے، اور اللہ رب العالمین کو یقیناً یہ علم رہا ہوگا، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت معاویہ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتوں کے بارے میں پہلے بتا دیا، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوں گے، ایک فرشتہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر شہید ہوں گے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کون مارے گا مجھے پتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہیں پر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینا، معاویہ رضی اللہ عنہ اس ٹائم پر غلط ہوں گے یا مومن نہیں ہوں گے، یا جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور جس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی نہیں کہا ایسا۔ اگر حقیقتاً جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں بات ایسی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کو بالکل واضح کر دیتا، جنت کی بشارت نہیں سناتا۔ تو اللہ نے جب کہا کہ وہ جنتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی موت، ان کی وفات ایمان کی حالت میں ہوگی، تبھی ان کو جنت ملے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا موقف صحابہ کے بارے میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ اکرام کا ذکر کیا جائے زبان کو خاموش رکھو۔ میرے صحابہ کرام کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر یہ نہیں کہ ان کی تعریف کی جائے تو نہیں سنو، ان کی تعریف کی جائے تو سنو، لیکن اگر اختلافات کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر کے شام بھیجا تھا۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی ہوتی، آپ سوچیں کہ دوسرے خلیفہ ہیں، اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ گورنر رہے، اگر ان کے اندر کوئی کمی ہوتی، کوئی عیب ہوتا
تو یقیناً یہ صحابہ کرام دور رس تھے، ان کو اتنے بڑے عہدے پر نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید لکھنے پر مقرر کیا تھا، یعنی کاتب وحی بنایا تھا۔ آپ سوچیں کہ جن کے بارے میں اتنی غلط بیانی کی جاتی ہے، خاص کر کے شیعی کتب کا حوالہ دے کر کے، اور بھی کچھ ایسے لکھنے والے ہیں ان کا حوالہ دے کر کے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے، اتنے غلط تھے، ہماری نگاہ میں اتنے غلط تھے، لیکن آپ خود سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ کتنے عظیم تھے اور کتنے معتبر تھے، اور ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کتنا تھا کہ قرآن مجید کے لکھنے کے اوپر ان کو مقرر کر لیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی ان کے بارے میں کچھ شک ہوتا تو قرآن مجید کی کتابت کے اوپر ان کو کیسے مقرر کرتے؟ نیز یہ کہ دوسرے ملکوں میں جو خط لکھا کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس بات کے اوپر بالکل یقین رکھنا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے زمرے میں ہیں، نیز یہ کہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ان کا مقابلہ چاروں خلفاء سے یا 10 مبشرہ بالجنہ سے یا اہل بدر سے، ایسے لوگوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس چیز کی تفریق خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ 2-3 باتیں اور یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے تعلق سے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان تمام سے راضی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کچھ منٹ پہلے آپ لوگوں کو کہا کہ اللہ رب العالمین کو غیب کی خبر ہے، پوری چیزوں کی ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ ہم کیا سوچیں گے آئندہ 10 منٹوں کے اندر، آئندہ پل میں کیا سوچیں گے، کیسے سوچیں گے، وہ سوچ ہماری صحیح ہوگی کہ غلط ہوگی، ہر ایک چیز کا تفصیلی علم اللہ رب العالمین کو بہت پہلے سے ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی جیسا کہ سورہ حدید میں ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام سے راضی ہے، اور اللہ کی رضامندی جنت سے بڑا انعام ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص سے راضی ہو ہی نہیں سکتا جو ان کے ولی کو تکلیف دے۔ اللہ رب العالمین کے ولی کو اگر کوئی ولی سے دشمنی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے یقیناً ولی ہیں، جو کوئی مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، اور تمام صحابہ کرام متقی پرہیزگار تھے، وہ تمام کے تمام اللہ کے دوست تھے، لیکن یقیناً علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کافی اونچا درجہ رکھتے تھے۔ اگر ان کی دشمنی ہوتی، معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے دشمنی کرتے یا ان کے شان میں گستاخی کرتے، تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا درجہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، نیز یہ کہ اللہ ان سے جنت کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام سے، اور اس کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں۔ تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قرآن مجید کی کتابت کے اوپر مقرر کیا۔ چوتھی بات یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کے اوپر اعتماد کر کے اسلامی خلافت کا، اسلامی اسٹیٹ کا انہیں گورنر بنایا۔ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں علی رضی اللہ عنہ سے نہ دشمنی تھی، وہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو طرفین سے ہوئی تھی، اور اس اجتہادی غلطی سے وہ جنگ واقع ہوئی تھی، اور اس جنگ کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر تھے۔ ان کے بعد ان سے جب پوچھا گیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ان کی رائے دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ فقیہ ہیں، اگر ذرا سا بھی وہ ذرہ برابر بھی غلطی پر ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے مفسر قرآن اور بہادر شخص کبھی بھی ایسے شخص کی تعریف نہیں کرتے، لیکن صحابہ اکرام کا پورا اعتقاد تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ حق پر ہیں اور ایمان والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، بلکہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب بنایا تھا، ان کو لکھنے کے لیے بلایا بھی تھا۔ اس کے بعد ایک آخری بات میں کہہ کر کے ختم کروں گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان دونوں کے درمیان افضل کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا کہ دونوں میں افضل کون ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا، اور بہت ہی بہتر جواب دیا، کہ نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، جنگ کرنے کی وجہ سے جو گرد و غبار معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں داخل ہوئی ہے، نبی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے
ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، جہاد کرنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑ کر کے ان کی ناک میں داخل ہوئی ہے، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کیا اعتقاد تھا تابعین کا، کہ صحابہ کے بعد دوسرے کا مقابلہ صحابی سے بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی سے بھی نہ جنت کا وعدہ کیا ہے اور نہ ہی کسی سے رضامندی کا اظہار کیا ہے، لیکن صحابہ اکرام کو بالخصوص اللہ رب العالمین نے ان سے رضامندی کا اظہار کیا اور ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اخیر بات یہ یاد رکھیں کہ جب امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، اور صحابہ کا بھی اتفاق تھا، امت کا پورے امت کے علماء کا اجماع ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کو بالکلیہ ذکر نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک طرف اللہ ان کا حاکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل ہیں، پھر ہمارا کیا دخل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، آپ جیسے گنہگاروں کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، تو کیا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے لیے مان لیجئے کہ اگر ان سے غلطی بھی ہوئی تو کیا وہ نبی کی شفاعت کا حصہ نہیں بنیں گے؟ ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی امید رکھ سکتے ہیں، تو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا، جنہوں نے اسلامی حکومت کو اتنے بہترین انداز میں چلایا، جن کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اعتماد کیا، کیا ان کے بارے میں ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ اللہ ان کو بخش دے گا؟ یعنی ہم اتنے گنہگار ہو کر کے بھی اللہ سے بھلائی کی امید رکھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے نبی کو دیکھا، جن کے کان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، جنہوں نے نبی کی احادیث کو کئی احادیث کو بیان کیا، جن کے بارے میں صحابہ کی رائے یہ تھی کہ وہ فقیہ ہیں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا، ہم ان کے بارے میں اتنا سا بھی نہیں سوچ سکتے؟ یقیناً یہ فکری زوال کی سب سے بڑی دلیل ہے اور سطحیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی، میرے بھائیوں، کوئی بھی آدمی صحابہ کے تعلق سے ایک لفظ بھی بولتا ہے، آپ یقین جانیے کہ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت ہے، کیونکہ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، جان لو کہ زندیق وہ بددین ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ جو لوگ صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں یا صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، دراصل ان کا مقصد صحابہ نہیں ہوتے ہیں، ان کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صحیح نہیں تھے، اس لیے ان کے ساتھ رہنے والوں نے بھی نبی سے تربیت حاصل کی اور یہ لوگ بھی صحیح نہیں ہیں۔ یہ بعض امام کا قول ہے جو کہ تابعین اور تبع تابعین کے طبقے میں سے۔ تو آپ سوچ لیں کہ اگر کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کر لیا کہ میرے صحابہ کرام تھے، ان کے درمیان اختلافات ہوا، اللہ کو ان کے اختلافات کا پہلے سے علم تھا، اس کے باوجود اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی تھا، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا، تم کون ہوتے تھے ان سے ناراضگی کا اظہار کرنے والے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جن سے اللہ راضی ہے آپ خود بھی راضی ہوں، اور نہ چاہنے کے باوجود بھی اگر آپ کا دل کہے نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایسی غلطی ہوئی، تو آپ اپنے دل کی ہدایت کے لیے دعا کریں کہ اللہ کے فیصلے سے آپ کا دل ناراض ہو رہا ہے، ایک طرف اللہ ان سے راضی ہے، ان کو پسند کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلین چٹ دی ہے، اور آج ہم کتابوں کو کھول کر کے اور جو تاریخی روایات ہے جس کی سند کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو کھول کر کے ہم ان کے بارے میں اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو ہم بیان کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں داخل شدہ غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تو ہمارے بارے میں ان کی کیا رائے ہوتی؟ اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی اختلافات ہو، آپ کہیں مجھے اختلافات بالکلیہ نہیں سننا، صحابہ کے تعلق سے میرا دل بالکل صاف ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے دعا کرنے کے لیے کہا ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ اے ہمارے رب جو لوگ ایمان لائے پہلے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی بھی نفرت، بغض و عداوت مت رکھ۔ اللہ نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان لوگوں کے تعلق سے کوئی نفرت نہ رہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جن لوگوں نے نبی کا زمانہ پایا اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ رہنے دیں اور ان کے تعلق سے کوئی بھی کلام نہ کریں۔ ہم اپنے ایمان کی زیادہ فکر کریں، خود ہم اپنے نفس کا فیصلہ
فیصلہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخشے گا کہ نہیں، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں حاصل ہوگی کہ نہیں، اس کے تعلق سے ہم زیادہ دھیان دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ کر کے ایک صحابی کے تعلق سے صرف ایک جملہ کہیں اور اللہ رب العالمین کو وہ جملہ اتنا ناراض کر دے کہ آپ کے تمام اعمال ضائع و برباد ہو جائیں۔ ممکن ہے کل اللہ رب العالمین یہ سوال کر دے ہم سے، جو لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ میں نے جب آیت نازل کر دی کہ میں ان سے راضی ہوں، میں نے جب آیت نازل کر دی کہ میں نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو کیا تم مجھ سے بھی بڑھ گئے تھے کہ تم اپنی ناراضگی کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کیا کرتے تھے؟ ان چیزوں کو نظر میں رکھیں، مد نظر رکھیں، اور قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھیں جو آیات صحابہ کرام کے فضائل پر دلالت کرتی ہیں، تاکہ ایمان بالکل صاف و شفاف ہو اور ہمارا دل صحابہ کے تعلق سے بالکل صاف ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہدایت کے باوجود کسی ایک صحابی کے تعلق سے کلام کرنے کی وجہ سے پھر ضلالت و گمراہی کی راہ پر ڈال دے۔ اللہ ہم سبوں کو تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عشر مبشرہ، اور اس طریقے سے جو علماء نے تقسیم کی ہے ایسے تمام صحابہ کرام کی درجہ بندی ہے۔ لیکن عمومی اعتبار سے جتنے بھی صحابہ کرام آئے ان کی تمام غلطیاں اللہ کے سپرد، کیونکہ ان تمام غلطیوں کے باوجود اللہ نے ان سے رضامندی کا اظہار کیا۔ مطلب یہ کہ ان غلطیوں کی کوئی بھی حقیقت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں رضامندی کا پروانہ دیا ہے۔ اللہ ہم سبوں کے دل میں صحابہ کرام کی سچی محبت بھر دے اور کے طریقے کو جس طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمانبرداری کی اس طریقے پر ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع فرمانبرداری کریں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی